میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ لوگ آج ادھر تشریف لائے. میرے ساتھ آج سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو وزیر اعظم صاحب کی معاون خصوصی ہیں پاورٹی ایلیویشن پہ، وہ اسلام آباد سے آئی ہیں تاکہ آپ سے احساس پروگرام اور احساس راشن پروگرام کے حوالے سے بات کر سکیں. میرے ساتھ سید جاور بخاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ صوبائی وزیر ہیں سوشل ویلفیئر کے، اور عارف عثمانی صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل بینک کے، جو حکومت کے پارٹنر ہیں احساس راشن پروگرام کے لیے. آپ لوگوں سے کئی دفعہ مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی اور اس پہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے کہ مہنگائی کے اس عالم میں وہ تمام چیزیں جو حکومت کے بس میں ہیں، جہاں پہ مارکیٹ کے مسائل ہیں، جہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہے، وہاں پر ہماری حکومت ہر ممکن کارروائی کرتی ہے. مارکیٹس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، جہاں پر آکشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ہمارے ڈی سی اور اے سی صاحبان مانیٹر کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے آٹے اور چینی کا کرائسس ہوا اس میں ہم نے کیسے اس کو ڈیل کیا. لیکن ظاہر ہے کہ مہنگائی کے پیچھے کچھ عالمی اسباب بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو حکومت کے بس سے باہر ہوتی ہیں. اور وہاں پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب مہنگائی کے وہ اسباب ہوں جو حکومت کے بس میں نہ ہوں اور وہ عالمی ہوں یا حکومت کے بس سے باہر ہوں، تو حکومت کیا اقدام لے رہی ہے عوام کے لیے، ان کی مشکلوں کا ازالے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احساس راشن پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اور عمران خان صاحب کا ایک انقلابی پروگرام ہے. اور میڈم ابھی آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ بھی کریں گی. یہ جو پروگرام ہے یہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے کر رہے ہیں. اور آپ کے لیے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک انتہائی ٹرانسپیرنٹ میکنزم سے جا رہا ہے اور یہ ایک نیا وہیکل کریٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ وہیکل جو ہے اس سبسڈی پروگرام کے بعد بھی حکومت کو میسر ہوگا. اور جب بھی حکومت چاہے گی کسی خاص چیز پہ سبسڈی دینا، لوگوں تک پہنچنا، وہ پہنچ سکے گی. اس میں فائنینشیل انکلوژن کا اسپیکٹ بھی ہے، اس کے اندر ٹارگیٹنگ بھی بڑی اچھی ہے، اس کے پیچھے ایک نیا سروے بھی ہے، اور اس کے اندر ڈاکومنٹیشن کے بھی کچھ اسپیکٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انقلابی قدم ہے. میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. حکومت پنجاب کی بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اور نیشنل بینک کو یہاں ویلکم کیا. ہم آج آپ سے بات کرنے آئے ہیں احساس راشن رعایت پروگرام کے بارے میں. وہ کس تناظر میں لایا جا رہا ہے وہ آپ نے ابھی اس کے بارے میں سنا. اور مہنگائی کے علاوہ یہ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت تھی. پچھلے 2 سال سے سسٹم پہ کام ہو رہا تھا کہ جو سبسڈیز ہیں، یعنی کہ جو حکومت مراعات دیتی ہے خاص طور پہ اشیاء خوردنی پہ، وہ مستحقین کے ہاتھ میں جائیں، نہ تو یہ کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں کہ جو اس کے مستحق نہیں ہیں. تو 2 وجہ سے یہ پروگرام لایا جا رہا ہے. ایک تو سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا مہنگائی کے تناظر میں یہ ایک وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک خاص پروگرام احساس راشن رعایت کے نام سے لایا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا ایک پارٹنرشپ پروگرام ہے. اور اس وقت پنجاب کی صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، حکومت گلگت بلتستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر اس میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں. 120 ارب کا یہ پروگرام ہے جس میں 2 کروڑ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے. یہ پاکستان کی 53% آبادی ہے. 1000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی 3 اشیاء خوردنی پہ، 30% کی سبسڈی دی جائے گی 3 اشیاء خوردنی پہ ایک خاص حد تک، ایک خاص حد کی خریداری تک، دالوں پہ، تیل یا گھی پہ اور آٹے پہ. یہ ایک ڈیجیٹل نظام کے ذریعے اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، اس پہ عمل درآمد ہوگا. شفافیت کو خاص ملحوظ رکھا جائے گا. اور جیسے کہ ہم نے جب کورونا وبا آئی تھی اور احساس کیش ہم نے ڈسبرس کیا تھا، انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے اس کو تشکیل دیا گیا ہے. اس وقت جو مرحلہ ہے وہ بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ ہم مستحق خاندانوں کی علیحدہ رجسٹریشن کر رہے ہیں اور جو کریانہ مالکان ہیں ان کی علیحدہ رجسٹریشن کر رہے ہیں. تو اس کی تفصیل ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ آپ کو ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے.
इंटरनेट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप अपने घरवाले को रजिस्टर कराने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं जिसका पता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हर घर से एक ही दरखास्त दी जा सकती है, इसलिए आपको घर के एक फर्द को चुनना होगा और इसका शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फोन नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि दुकान से लाइती सामान घराने का रजिस्टर फर्द ही ले सकेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि उस फर्द का मोबाइल फोन और सिम उस ही के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन के अमल के शुरू होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 8171 से अहलियत का SMS पैगाम मौसूल होगा। किराना मालिकान ने इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। हुकूमत ने किराना मालिकान के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत किराना मालिकान को हर एहसास राशन सेल पर शानदार कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 माह बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर कुरानंदाजी के जरिए गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। अपनी किराना दुकान को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका मोबाइल फोन आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो। इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए किराना दुकानदार का बैंक अकाउंट होना लाजमी है, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करीबी शाख से फौरन रुजू करें। जब किराना मालिकान और घराने दोनों रजिस्टर हो जाएंगे तो अहल घराने का फर्द अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन ले जाकर मखसूस राशन की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेगा। जब आप किराना की दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपका शनाख्ती कार्ड अपने फोन पर एहसास ऐप में दर्ज करेगा, और जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ये शनाख्ती कार्ड अहल है तो मोबाइल ऐप पर दुकानदार के सामने आटे, दाल और तेल की तस्वीरें आ जाएंगी, जिनके नीचे उनकी कीमतें भी लिखी होंगी। अगर ग्राहक ने 20 किलो आटा लेना है तो दुकानदार पहले कीमत देखेगा। अगर उसको कीमत बदलना होगी तो वो कीमत बदल देगा और वो कीमत लिखेगा जिस पर आटा उसने ग्राहक को बेचना है। फिर जितने किलो आटा लेना है वो ऐप में सिलेक्ट करेगा। यहाँ उसने 20 किलो आटा सिलेक्ट किया है। आटे के बाद ग्राहक को 4 लीटर तेल भी चाहिए, तो दुकानदार ने कीमत देखी और उसे बदलने की जरूरत नहीं समझी और 4 लीटर तेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ग्राहक ने 2 किलो दाल मांगी और वो भी दुकानदार ने सिलेक्ट कर ली। अब रियायती बिल सामने आ जाएगा। 20 किलो आटे पर 22 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 440 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1500 रुपए का आटा 1060 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 4 लीटर तेल पर 105 रुपए फी लीटर के हिसाब से हुकूमत ने 420 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1360 रुपए का तेल 940 रुपए में मिलेगा। और 2 किलो दाल पर 55 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 110 रुपए की रियायत दी है। यूँ ग्राहक ने 350 रुपए की दाल 240 रुपए में हासिल की है। अब तीनों खरीदी हुई चीजों पर कितनी रियायत लागू होती है ये पीछे डेटाबेस से फौरन ही चेक होगा। इस मरहले पर ग्राहक के फोन पर 6 हिस्सों के एक कोड का मैसेज आएगा। दुकानदार ग्राहक से वो कोड मांगेगा और वो कोड दुकानदार अपनी ऐप में डालकर इस बात की तस्दीक कर लेता है कि ये वही ग्राहक है जिसके नाम पर घराना रजिस्टर है और उसका शनाख्ती कार्ड और फोन नंबर दोनों मुंसलिक हैं। 3210 रुपए के फाइनल बिल पर हुकूमत ने मजमूरी तौर पर 970 रुपए की सब्सिडी दी और ग्राहक को दरअसल 2240 रुपए अदा करने पड़े, और इस तरह ग्राहक को हुकूमत की सब्सिडी देने के नतीजे में 970 रुपए की बचत हुई। हुकूमत ने ये प्रोग्राम 2 करोड़ खानदानों के लिए शुरू किया है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही करवाएं ताकि जांच पड़ताल के बाद आपको अहलियत के बारे में 8171 से मैसेज किया जा सके। मैं शुक्रगुजार हूँ सानिया निश्तर साहिबा का। थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर जी। सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक ऐसा नया प्रोग्राम है जो एक पहला कदम है। प्लीज़ जब भी आप सवाल इसके ऊपर करें ये ज़रूर देखें कि हुकूमत ने एक पहला कदम उठाया है, छोटा है, बड़ा है, दुरुस्त सिमत में एक कदम है कि हमारे वो लोग जो इस वक्त मुश्किलात में आ चुके हैं उनकी हम कुछ दादरसी कर सकें।
اور اس کے اندر جو اپروچ ہماری ہے اس پروگرام میں, جہاں پہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس دونوں مل کے کام کر رہی ہیں, وہ ملٹی سیکٹورل اپروچ ہے. کوشش ملٹی سیکٹورل اپروچ کی یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل نیچے لیول تک جا سکیں, دیہاتوں تک جا سکیں اور ان قصبوں تک جا سکیں جو دیہاتوں سے بھی 4, 5, 10 گھر الگ الگ بیٹھے ہیں. یہ اس کے اندر ہم ٹوٹلی سوشل ویلفیئر منسٹری جو حکومت پنجاب کی ہے, وی ول ٹوٹلی سپورٹ یو میڈم اس کے اندر, اور یہ ان کی سپورٹ جو ہم کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے ہم کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایک ایپریٹس ایسا ہے کہ کوئی شخص, کوئی خاندان اس حکومت کے اتنے بڑے اقدام سے ہٹ نہ سکے. وہ کوئی یہ کل نہ بولے کہ ہمیں بیچ میں شامل نہیں کیا گیا. ایپ جو ہے یہ بھی سمجھایا جائے گا اور آپ لوگوں کی بھی مدد چاہیے ہوگی کہ اس کی جتنی اویئرنیس ہوگی اتنی زیادہ امداد اتنی دور تک جا سکے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پہلا قدم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو پروگرامز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ انویل کیے جائیں گے. بہت بہت مہربانی. جی عارف صاحب, اگر تھوڑا سا آپ سے میں نیشنل بینک کی طرف سے تھوڑے سے بات پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ثانیہ اور حکومت کا پارٹنر نیشنل بینک ہے اس میں, اور میں یہ ڈاکٹر ثانیہ سے پہلے اسلام آباد میں بھی کہہ رہا تھا کہ نیشنل بینک کا ریزن فار ایگزسٹنس یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے اس کی پارٹنرشپ کریں. وی آر تو ہے کمرشل بینک, بٹ یہ ہمارا وجود کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انکلوژن اور ڈیپ سپورٹ wherever the government requires our services. رورل ہمارا نیٹ ورک گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ ہے, شہروں میں ابھی بینک ہم سے زیادہ ہے, بٹ دس از اسپریڈ اکراس دا ہول کنٹری, اور انشاءاللہ ہم یہ مدد کریں گے. ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کی ہے حکومت کے ساتھ, ڈاکٹر ثانیہ کی ٹیم کے ساتھ مل کے, اور ہماری ٹیم میں بڑے قابل لڑکے ہیں, انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں یہ کر لیا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بہت فلیگ شپ اور ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے. ڈاکٹر ثانیہ کی جو ڈیٹا بیس ہے, ڈاکٹر ثانیہ کی جو ریچ ہے, اس کا ڈیٹا ورلڈ کلاس ہے, ریکگنائزڈ گلوبلی. And so I think as National Bank we are extremely proud of Samia of being your partner, and we want to make it a success, and we will leave no stone unturned to deliver on this national agenda. Inshallah, mujhe bahut ummeed hai कि हम इसे आप पूरे उतरेंगे आपके तवफ़ान. और हमारी टीम है यहाँ पे, अभी मुझे बता रहे थे हमारे जनरल मैनेजर, और 6-7 दिन में उन्होंने 500 रजिस्ट्रेशन दुकानों के कर लिए, بہت رجسٹریشن کر دی ہے اور ہم نے انٹرنل ایک کمپٹیشن کر دیا ہے برانچز کا کہ کون زیادہ کریانہ اسٹورس کو لے کے آتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سکسیزفل ہوگا, اور اوبیسلی جیسا آپ سب نے بتایا اس میں امپروومنٹس آئیں گے آہستہ آہستہ. لوگوں کی تکلیف ہوگی, لوگ بینکنگ چل رہا ہے, انٹرنیٹ خراب ہے, یہ تو لرننگ پروسیس ہے. انشاءاللہ نیت بہت اچھی ہے اور ڈیلیور کر کے دکھائیں. جی جی ایک ایک کر کے یہ فارغ صاحب ایک سیکنڈ, اب باری باری میں سب سے پوچھ رہا ہوں. جی جی 120 ارب روپے کا یہ جو پروگرام ہے, اس کا فائنینشیل سورس کیا ہے؟ کیا آپ گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے پیسہ نکال رہے ہیں؟ انٹرنیشنل ڈالر آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ پروجیکٹ آپ کا کتنے عرصے کا ہے؟ کیونکہ انیشلی اس سال کے لیے تو آپ نے 120 ارب اور 2 کروڑ 20 ملین لوگوں کا آپ نے ڈیفائن کر دیا. دوسری, اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے پچھلے 2 سے 3 ماہ میں, وہ عام آدمی کی سیلری کے 50% سے اوپر گئی ہے, جو اس کا اوپر گئی ہے. اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ریزن پروفیٹیرنگ ہے, ہوڈنگ ہے. گورنمنٹ پروفیٹیرنگ اور ہوڈنگ کو قابو کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بہت اچھی چیز ہے, آپ نے اسے ساتھ ایک باؤنڈری دے دی ہے کہ 1000 روپے کے ہم آپ کو ریلیف دیں گے, لیکن اوریجنل کاز جو ہے جس نے پورا کا پورا اکانومی سسٹم کو ہلا دیا ہے وہ ہوڈنگ اور پروفیٹیرنگ ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اور اس کا سورس آف منی جنریشن کیا ہے اس کا؟ دوسرے سوال کو میں سب سے پہلے تو آپ نے جو فسکل پالیسی کا سوال کیا, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو انٹرنیشنل ڈونر اس میں کوئی انوالو نہیں ہے. یہ 35-65 کے ریشو سے کاسٹ شیئرنگ ہے حکومت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی. 35% وفاقی حکومت دے رہی ہے, 65% صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں. اور جن صوبوں میں
उनकी सूबाई हुकूमतें पैसे नहीं डालेंगी 65%, तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जो 35% है वो सब्सिडी वो तो दी जाएगी, यानी कि 350 रुपए तो अगर 2 प्रोविंसेस नहीं आ रहे इसमें, तो वहाँ के लोग, वहाँ के दुकानदार जो हैं 35% सब्सिडी उनको मिल जाएगी। नंबर 1। दूसरा आपका सवाल था कि कितने अरसे के लिए है। फिलहाल जो हम इसकी आदाद व शुमार बता रहे हैं, जो बजट बता रहे हैं, हम इस फिस्कल साल के तनाजुर में बता रहे हैं। इस वक्त हमारी तरजीह ये है, प्रायोरिटी ये है कि ये प्रोग्राम चले, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, इसकी में ऑपरेशनली कोई ग्लिच ना आए, दुकानदारों के इंसेंटिव्स ऐसे हों कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तेज़ी से इतना कोई बड़ा प्रोग्राम इस स्टेज तक भी आया है दुनिया में, तो आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह जब ये चलेगा और इसके रिजल्ट्स आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अगले माली साल में भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये बहुत अच्छा चले तो इसकी अमाउंट ज़्यादा कर दी जाए, ये सब्सिडी 3 के बजाय 6 चीज़ों पे लागू कर दी जाए, पेट्रोल पंपों पे भी शुरू कर दी जाए, ये जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए भी हो सकता है पंजाब हुकूमत हमें कहे जी हम 1000 नहीं हम 2000 की सब्सिडी करना चाहते हैं। तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, मगर इस वक्त सब मिलके दुआ करते हैं कि ये अच्छी तरह से ग्राउंड पर। मैं प्रॉफिटेरिंग और एक सेकंड प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग के हवाले से एक सेकंड मैं सवाल का जवाब पूरा दे दूं, आप उसके बाद आपकी बारी है। और आपका सवाल था प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग के हवाले से। मैं समझता हूं कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, मैंने आपको बताया कि महंगाई के अंदर 2 डिफरेंट तरह की वजूहात हैं। सप्लाई चेन की रीजंस अलग हैं, लेकिन जिस तरह के मैडम ने आपको बताया तेल के ऊपर आपको सब्सिडी दी जा रही है। तेल के ऊपर आपको पता है कि इस वक्त आलमी मंडी में जो पाम ऑयल की कीमतें हैं उसका जो बढ़ना है वो सबसे बड़ा रीज़न है। आटे के पीछे आपने ये देखा है कि हम लोगों ने जो फार्मर की सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर गई है, तो जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, बाकी चीज़ें गई हैं, उसका बड़ा किरदार है। अब जो सप्लाई चेन के फैक्टर्स की तरफ आते हैं, सप्लाई चेन के फैक्टर्स के अंदर जाहिर है कि उसके अंदर जो आपके आड़ती हैं, मिडल मैन हैं, फड़ी हैं, उनका भी एक किरदार है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कुछ हद तक होती है। उसके लिए 2-3 हम काम कर रहे हैं। हमारे जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है नेशनल, शौकत तरीन साहब उसकी हफ्तावार मीटिंग लेते हैं। उसके बाद जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो मीटिंग लेते हैं सूबे के अंदर। हमारे 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो मार्केट के अंदर फिर रहे हैं। हमारे डीसी और एसी साहिबान को ये हिदायत है कि जब मंडियों में ऑक्शन हो तो वो जाकर उसको मॉनिटर करें, अब ताकि उसमें कम से कम प्राइस का इंक्रीज हो। और उसके अलावा जो हमारी कार्रवाई है होर्डिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ वो भी फील्ड में जारी है। तो उन तमाम वजूहात के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हमें उन वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो आलमी वजूहात हैं। जनाब, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि ये 120 जो रखा गया है आपका एक सेकंड दोबारा। पूरी दुनिया में आपका ये प्रोग्राम इस वक्त 4थे नंबर पे है, आवाम को रिलीफ देने के वाले थे और बड़ा फेयर है और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। बिल्कुल ठीक है। 31,000 रुपए से कम वाले को आपने ये राशन मुहैया करना है, तो 31,000 का कैसे पता लगेगा, कैसे मैकेनिज्म बनाएंगे कि इसकी आमदनी 31,000 से कम है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमने जब काबीना में प्रेजेंटेशन दी थी तो हम तमाम डिटेल्स देते हैं। हमारे सर्वे में हम लोगों की आमदन नहीं पूछते। हमारे सर्वे में लोगों की माशी हालत जांचने का एक तरीकाकार है। तो हम ये देखते हैं उनका घर कच्चा है, पक्का है, छत कैसी है, घर में गाय है, भैंस है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, लोग कितने रहते हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं, कोई माजूर है यानी वगैरह वगैरह। फिर हमारे 0 से लेकर 100 तक एक स्कोर निकलता है और हर प्रोग्राम में अहल होने के लिए फ़र्क स्कोर होता है। तो जो हमने इसके लिए स्कोर रखा है वो हाईएस्ट में 31,500 से कॉरेस्पॉन्ड करता है। मगर क्योंकि वो काबीना में प्रेजेंटेशन हुई थी तो लोग, और हम टेक्निकली समझा रहे थे, तो लोग शायद समझे कि 31,500 से नीचे ही लोग इसमें अहल हैं। ऐसी बात नहीं है। जिसकी आमदन घराने की 50,000 तक हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपके तवज्जुह से मैं अवाम को ये भी बताना चाहूँ कि हमारे
سسٹم میں گھرانے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. اگر ایک چھت کے نیچے 4 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ 3 سیپریٹ گھرانے ہیں، 3 سیپریٹ فیملیز ہیں. اور اگر وہ ایلیجیبل ہوں گی تو تینوں فیملیز علیحدہ علیحدہ ایلیجیبل ہوں گی. جناب یہ سوال تھا کہ 120 ارب کا جو آپ نے یہ پروجیکٹ سبسڈی شروع کیا، ایک تو بتائیں کہ اس کے اندر سے کہ آپ نے جو اشتہارات کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں، جو آپ نے اویئرنیس پروگرام چلانے، یا یہ سبسڈی 120 ارب دی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ چاروں صوبوں میں 22 کروڑ کے ملک میں صرف 2 کروڑ جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو گئے، وہ پنجاب کی سطح پر پنجاب، سندھ یا تمام صوبوں میں 2 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو گئے اس سے. دیکھیں جی، 2 کروڑ فیملیز تو ایک فیملی میں جو ہاؤس ہولڈ سائز ہوتا ہے وہ جو ایوریج ہے وہ 6.5 ہے، مگر جتنے آپ لوور کوئنٹائلز میں جائیں تو فیملی سائز 8 پہ چلا جاتا ہے. تو پہلے تو آپ اس کو ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹیپلائی کریں، اور یہ جو 2 کروڑ ہے وہ مجموعی طور پہ ہیں. اور مجھے امید ہے، میں اپیل کرتی ہوں حکومت سندھ سے، حکومت بلوچستان سے، کہ وہ جلدی سے جلدی اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں. جہاں تک آپ نے بات کی سبسڈی کی، تو یہ جو 120 ارب کی جو سبسڈی ہے یہ پیورلی سبسڈی کا اماؤنٹ ہے. اس کے جو اوور ہیڈ کاسٹس ہیں وہ ہم نے بہت آپٹیمائز کیے ہیں. یہ کم سے کم، اور یہ تمام ڈیٹیلز ہم نے کابینہ میں بھی بتائی ہیں اور میں ان کو شائع بھی کروں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ احساس ایمرجنسی کیش کی ایک رپورٹ میں نے خود لکھ کے شائع کی تھی، کنسلٹنٹس نے نہیں، میں نے خود لکھی تھی. وہ آج بھی پبلک ڈومین میں ہے. تو اس کی بھی تمام ٹیکنیکل ڈیٹیلز، تمام فزیکل ڈیٹیلز ہم شائع کریں گے. اس میں ہمارا جو سبسڈی کے علاوہ جو زیادہ خرچہ ہے وہ کریانہ کو انسینٹیو دینے میں ہے، کیونکہ جو کریانہ مالکان اس میں شمولیت کریں گے، ہمارے سروے کے مطابق ان کی ماہانہ آمدن 30,000 روپے سے کم ہے. وہ خود بھی اس کے پروگرام کے اہل ہیں. تو ان کو ایک بڑا خاطر خواہ انسینٹیو یعنی کہ معاوضہ دینا، حکومت کے ساتھ اس مشکل وقت میں عوام کی بہتری کے لیے کھڑے ہونے کا جو ان کو چھوٹا سا نذرانہ ہم دیں گے. باقی زیادہ خرچہ اس کا ہے. ہمارا قومی بینک اس میں انوالو ہے، جو اپنے ریسورسز اس میں ڈال رہا ہے. احساس کے جو ریسورسز ہیں وہ اس میں ڈال رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہم نے پروگرام کرنا ہے تو بس اس کے لیے گاڑیاں بھی آنی ہیں اور اس کے لیے خرچے بھی ہونے ہیں اور کنسلٹنٹس بھی آنے ہیں اور تنخواہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کو ہم کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ امپیکٹ کے لیے اور ایک شفاف، منظم اور میرٹ پہ اس کو ہم تشکیل دیں. شاید سے پوچھیں جی. آپ نے جو پرسنٹیج بتائی کہ 35% اس کا فیڈرل گورنمنٹ اپنا شیئر ڈالے گی اور 65% پروونشل گورنمنٹ ڈالے گی. تو حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کی جو لہر ہے سب سے زیادہ وہ سندھ میں ہے. تو کیا سندھ گورنمنٹ نے اس میں اپنا پارٹیسپیشن کر دی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو آپ نے کوئی فیڈرل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے؟ جی، ہم نے جب یہ پروگرام کنسپچولائز کیا تھا تو ہم نے تمام صوبائی حکومتوں کو جو انفارمیشن تھی، جو انگیجمنٹ تھی، جو ان کے ساتھ پارلیز تھے، وہ اکٹھے کیے تھے. سب کو انفارمیشن بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے. حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان نے ابھی اس میں پارٹیسپیشن کی کنفرمیشن نہیں کی، مگر اگر وہ نہیں بھی کرتے تو جو وفاقی شیئر ہوگا 350 روپے سبسڈی کا، وہ تو وہاں لاگو ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم یہ پروگرام کھولیں گے تو یہ پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر کریانہ کے لیے یہ کھل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اور منسٹر صاحب اپنے جاننے والے دکانداروں کو اس میں شامل کریں گے. یہ ایک اوپن ایکو سسٹم ہے. ہر کریانہ مالک جو ہے، جو اگر ہمارے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے، اکاؤنٹ کھول کے، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کروا کے اس میں شامل ہو جائے گا. تو 350 روپے کی سبسڈی تو وہاں بھی ہوگی. اس میں ایک بات میں ذرا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے توسط سے نا سندھ حکومت سے بھی ہماری درخواست ہے کہ عوام کے مفادات پہ سیاست نہ کریں، کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب چینی کا کرائسس ہوا تو انہوں نے کیسے کرشنگ سیزن کو ڈیلے کیا، اس میں تاخیر کی. آٹے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ سندھ کے اندر آٹے کی قیمت زیادہ تھی، اسی وجہ سے ہمارے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس تھے اس پہ بھی اس کا امپیکٹ آیا. ان کی جو گندم تھی انہوں نے اس کو بھی ریلیز نہیں کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ان سے درخواست کرنے کا وقت ہے کہ اب یہ ان مفادات پہ سیاست نہ کریں
اور وہ عوام جو مہنگائی کا شکار ہیں ان کا خیال کریں، اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، اپنا 65% شیئر ڈالیں تاکہ اس پروگرام کا پورا فائدہ سندھ کے عوام کو بھی ہو سکے، وہ بھی ہمارے پاکستان کے عوام ہیں۔ جی کہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ جو پہلی 2 حکومتیں تھیں ان کے اوپر بڑی تنقید تھی، قرضے بہت لیتے ہیں، آپ لوگ ان کے قرضے واپس کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی بہت زیادہ تعداد میں قرضے لے چکے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی شروع نہیں کیا، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے جو ہیں وہ ہم لوگ واپس کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں پہ آج چارج ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پہ کیا ہے، اور دوسرا جو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے، نرخ نامے، سرکاری نرخ نامے، جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منڈیوں میں کچھ اور ہوتے ہیں، عام مارکیٹ میں ایک بھی سبزی سرکاری نرخ ناموں پہ فروخت نہیں ہو رہی، یہ ابھی آپ جا کے چیک کر لیں، اس پہ بتائیے گا۔ آپ لوگ ہزاروں میٹنگز کرتے ہیں کہ ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں، تو عملی طور پہ اس کے عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا دیکھیں، قرضوں کے لیے تھوڑی سی آپ کو بات سمجھنی پڑے گی۔ آپ کو پتا کہ جب IMF کا پروگرام آیا تو انہوں نے اس دفعہ پرائمری بیلنس کو ٹارگٹ کیا۔ مطلب کیا تھا پرائمری بیلنس کا؟ پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو قرضے ہیں ان میں نیٹ اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور پاکستان کی اس وقت جو فسکل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 1 کھرب کا سود دینا پڑتا ہے، تقریباً 3 کھرب کا سود دینا پڑتا ہے، اور 1 کھرب آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے۔ تو آپ کا جو اس وقت آپ نے پیسے واپس کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو بغیر قرضہ لیے آپ وہ پیسے واپس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے قرض کا صحیح اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کدھر جا رہا ہے، اور اگر آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو رہا ہے، جو کہ الحمدللہ ہماری حکومت میں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت قرضے اتار رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانے کے لیے قرضہ نہ لینا پڑے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے اگلے کئی سال جو پچھلے 70 سال میں آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جادو کی چھڑی جا کے تو اچانک وہ 90% کا ٹیکس جی ڈی پی اپنا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ختم کر دے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں کہ یہ حکومت جو ہے اللہ تللوں کے لیے قرضے نہیں لے رہی۔ دوسری بات آپ نے قیمتوں کے حوالے سے کی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک نرخ نامہ ایشو ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بڑے سٹورز ہیں وہاں پر ڈی سی کاؤنٹرز بنائے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے، عوام بھی ساتھ دے، آپ ہمیں شکایت بھی کریں، ہم اس کو بھی پکڑتے ہیں، لیکن ہمارے جو سہولت بازار ہیں وہاں پہ بھی ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 11 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ 1250 پرائس کنٹرول میجسٹریٹ شاید بہت زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اس صوبے کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت میں جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم عوام کے لیے کریں گے۔ یہ بتائیے کہ جو پروگرام آپ لانچ کریں گے اس کو شروع کرنے کی کیا ڈیٹ ہے، کب سے یہ پروگرام باقاعدہ طور پر لانچ ہو جائے گا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ تک اس کی رعایت جو پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک طرف جو فراڈ جو طبقہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا، مختلف SMS کے ذریعے لوگوں سے ان کو کہتا ہے کہ آپ کا جو احساس پروگرام میں آپ کے پیسے نکلے، آپ کے اس میں انوالو ہو، اس میں کئی لوگ اس میں جڑ بھی گئے ہیں۔ تو اس میں آپ جو FI اور دیگر جو ادارے اس طرح کے جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جو SMS ہیں وہ دستور آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کیا جو پلان ہے وہ کر رہے ہیں؟ اچھا میڈم کی ایک میٹنگ بھی، تو آپ ایک ہی دفعہ 1-2 سوال اور پوچھ لیں، پھر میڈم سے کہتے ہیں آخر میں جواب دیں گے۔ جی آپ سے بھی پوچھتے ہیں۔ یہ جو راشن رعایت ایپ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اینڈرائڈ اسمارٹ فون ہونا لازمی ہے، 2 کروڑ فیملیز ہیں ان کے پاس موبائل ہونا لازمی ہے، اور وہ فیملی جن کے پاس اینڈرائڈ اسمارٹ فون نہیں ہے وہ کس طرح یہ راشن؟ ٹھیک ہے علی آپ کا سوال۔ جو آپ نے سبسڈی پلان کی ہے اس کے لیے سیکورٹی کا بھی پلان کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سبسڈی دی گئی لیکن کرپشن بھی سامنے آئی، رمضان میں چینی جو تھی وہ لوگوں کو ملی نہیں تھی جس کو ملی تھی مل گئی، تو اس کے لیے سیکورٹی کیا پلان کی تھی وہ بھی بتا۔ ٹھیک ہے، ون مور کوشچن، ون پاکستان پیپلز پارٹی نے بینک انکم سپورٹ پروگرام کے تناظر میں ایسا پروگرام اسٹارٹ کیا تھا جس کو بڑھا کے جو احساس پروگرام بنا دیا گیا ہے، تو کیا تحریک انصاف کی حکومت کے جو دعوے تھے کہ ہم امداد میں روزگار پیدا کریں گے، آپ کی روایتی سیاست کے واپس؟ اوکے آخری سوال۔ یہ جیسے کووڈ کا ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران ہم نے مختلف جگہوں پہ سینٹر بنائے ویکسینیشن کے لیے، تو سوشل ویلفیئر کے وزیر بیٹھے ہوئے انہوں نے سپورٹ کا بھی کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، اس طرح کا کوئی میکینزم بنایا جائے کہ ایسے لوگ ایسے افراد جن کے پاس موبائل نہیں ہے یا ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی کا انہیں جانتے نہیں ہے، ان کے لیے سینٹر قائم کیے جائیں جہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروا سکے، کم از کم وہ لوگ جو اکثر ہے ان تک یہ چیز
ٹھیک ہے جی میڈم کو آپ جواب دینے دیں بس میرا خیال ہے آج کے لیے میڈم آپ جواب دیجیے. بہت بہت اچھے سوال آپ نے کیے, بہت شکریہ. لانچ ڈیٹ اس کی جو ہے پروگرام لانچ ہو گیا, اس وقت رجسٹریشنز چل رہی ہیں اور رجسٹریشن بھی ایک پروگرام لانچ کا ایک حصہ ہے. مگر اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ کب اپنا شناختی کارڈ لے جا کے اپنی سبسڈی لے سکیں گے, تو وہ ہم نے تقریباً 15 دسمبر یہ اس کو فیز وائز مینر میں ہم کریں گے, مگر 15 دسمبر ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے. فراڈ کی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی. دیکھیے جو بدعنوان عناصر ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں وہ بڑے متحرک ہوتے ہیں, اور وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پیسے کی موومنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ احساس میں ہو, چاہے وہ بینکوں میں ہو, چاہے وہ کوئی پرائز ہو, تو وہ فیک ایپس, فیک ویب سائٹس, فیک SMS, فیک واٹس ایپ ہم سب کو آتے ہیں. تو ہمارا ایک نظام ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا. پچھلے فرائیڈے ہی میں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ چیئر کی تھی, اس میں تمام سیکیورٹی اداروں کو, FIA کو, PTA کو بلایا تھا, اور ہم اب اپنا سسٹم اور زیادہ ٹائٹ کر رہے ہیں. ہم پیکا ایکٹ جو ہے اس میں بھی ہماری سفارش ہوگی کہ اس طرح کی کرائمز کو نان ویلیبل بنائیں, کاگنیزیبل بنائیں اور نان ویلیبل بنائیں. تو یہ کافی ہم سسٹمز ٹائٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ کوآرڈینیشن جو ایجنسیز کی ہوتی ہے نا, کہ ہم نے کمپلین کی, IB نے انویسٹیگیشن کی, FIA نے کیا اسٹیپ کیا, پھر کیس کیسے ہوا, پولیس کا کیا رول ہے, تو وہ پورا لوپ بھی دیکھا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بہتری آپ کو نظر آئے گی. پلیز اس کے بعد میڈم آپ لیٹ ہو رہی ہیں جی, پلیز آپ سوال میڈم میں سارے سوالوں کے پہلے جواب دے دوں, پھر انشاءاللہ میں اور بھی لیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ فیملیز کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہوگا تو وہ کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے. دیکھیے اینڈرائڈ فون صرف کریانہ دکان کے لیے ضروری ہے, اینڈرائڈ فون خاندان کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ جو شناختی کارڈ اور اپنا فون لے کے جائے گا اس نے صرف کوڈ دکھانا ہے, تو اس کے لیے اینڈرائڈ فون ضروری نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ سبسڈی میں کی ترسیل میں کرپشن کی کیا سیف گارڈز ہیں. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کموڈٹی پہ کوئی سبسڈی دی جاتی ہے تو وہ چوریاں ہوتی ہیں, وہ دکانوں سے نکل جاتی ہیں, وہ بازاروں میں بک جاتی ہیں. ہم نے اس کے جب ڈیزائن کیا تھا تو ہم نے ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ڈیزائن بنایا کہ لوگوں بھی فراڈ سے بچیں, دکاندار کا بھی انسینٹیو ہو اور حقدار کے ہاتھ میں اس کی چیز بھی جائے. تو جب لوگ اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے کے جائیں گے دکان پر, اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی 8171 پہ رجسٹر کریں وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنے اس موبائل فون سے بھیجے جس کی سم اس کے ID کارڈ پہ رجسٹر ہو. تو جب لوگ بھیجیں گے اور وہ رجسٹر ہو جائیں گے, وہ جائیں گے دکان اپنی سبسڈی لینے, تو اسی موبائل فون پر کوڈ آئے گا, اور دکان پہ جو بھی اگر وہ مہنگا گھی لیں گے تو ہمارا 105 روپے اس پہ سبسڈی لاگو ہو جائے گی, سستا گھی لیں گے تو 105 اس پہ بھی لاگو ہو جائے گی, فائن آٹا لیں گے تو 22 روپے اس پہ بھی فی کلو سبسڈی لاگو ہو جائے گی, دوسرا آٹا لیں گے. تو ہم نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ جو کموڈٹی سبسڈی کے نظام میں جو پلفرنگ ہوتی ہے, جو کرپشن ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑے, اور باقی تو اللہ مالک ہے, انشاءاللہ خیریت ہوگی. جو آپ کا سوال تھا کہ بسپ کے نام کو احساس کر دیا ہے, میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. احساس ایک امبریلا پروگرام ہے, اس کے نیچے کیش اور اس کی پر عمل درآمد کرنے کی بہت سی ایجنسیز ہیں. اب نیشنل بینک احساس راشن سبسڈی کا پروگرام کر رہا ہے, تو نیشنل بینک کا نام احساس تو نہیں رکھ رہے نا, عمل درآمد کرنے کی ایجنسی ہے. احساس ایمرجنسی کیش, احساس کفالت, احساس اسکول اسٹائپنڈز BISP امپلیمنٹ کرتی ہے. ایجنسی کا نام اور پروگرام کا نام فرق چیزیں ہوتی ہیں. پہلے بھی BISP امپلیمنٹ کرتی تھی وسیلہ صحت, وسیلہ روزگار, وسیلہ حق پروگرام, جو کرپشن کی وجہ سے, معذرت سے میں کہنا چاہتی ہوں, کہنا نہیں چاہ رہی تھی, کرپشن کی وجہ سے بند ہوئے. آج بھی نیب FIA میں جو کیسز ہیں میں آج تک بھگتا رہی ہوں. ایجنسیز پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں جب 5 سال بعد نئے وزیر اعظم آتا ہے تو آپ اس کو پرانے نام سے تو ہاؤس کو منسوب نہیں کرتے نا,
BISP एक एजेंसी का नाम है, वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करती है। एहसास के 3 प्रोग्राम्स वो एग्जीक्यूट करती है, बाकी हमारे पार्टनर्स करते हैं। एहसास आमदन PPF एग्जीक्यूट करता है, एहसास बिलासूद कर्जा PPF एग्जीक्यूट करता है, एहसास लंगर, एहसास बना गाएं, एहसास कोई भूखा न सोए बैतुल माल एग्जीक्यूट करता है, एहसास राशन जो है वो नेशनल बैंक एग्जीक्यूट करता है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन एग्जीक्यूट करता है, एहसास नशोनुमा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि जी BISP एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर अ फ्यू एहसास प्रोग्राम। एहसास एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला इनिशिएटिव है। दूसरा, आपने एक भाई ने कहा कि सपोर्ट सर्विसेज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने सितारा मार्केट इस्लामाबाद में अपना पहला 1 विंडो एहसास सेंटर बनाया है, और मैं आप सबसे, जब आप इस्लामाबाद आए तो मैं आपको खुद वहाँ ले जाऊँगी। 1 विंडो एहसास सेंटर में तमाम एहसास की सर्विसेज जो हैं वो एक ही जगह हैं। नशोनुमा का सेंटर है, स्कूल्स रजिस्ट्रेशन की है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, नेट कैफ़े है, हमारे ATMs हैं, पार्टनर बैंक्स की ब्रांचेस हैं, लंगर है, बिलासूद कर्जे का वही फैसिलिटी है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ के वही कियोस्क हैं। तो ये ऐसे 1 विंडो सेंटर इस वक्त हम हर तहसील में बनाने के लिए बजट ऑथराइजेशन कंप्लीट है, इस पे अमल दरामद हम इस वक्त कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 18 महीने में पाकिस्तान की हर तहसील में 1 विंडो सेंटर होगा। और इसके अलावा हमने पाकिस्तान की हर तहसील में 500 रजिस्ट्रेशन डेस्क इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारा सर्वे इस वक्त ख़त्म हो गया है, और जो भी घराने सर्वे से मिस हो गए हैं उनकी सहूलत के लिए, ताकि उनको 5 साल इंतज़ार ना करना पड़े, वो जाके अपना सिस्टम अपग्रेड कर दें। तो मैडम आप लेट हो गए, तो मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैडम अपना मैडम एक सवाल अच्छा आखिरी, पाकिस्तान के सारे लोग ना लंगर खाना खा सकते हैं और ना जो है राशन ऐसे राशन देते, बड़ी तादाद सफेद पोश लोगों की जिनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया, उनके भी कोई प्लान है इस हुकूमत के पास? आपकी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं अपनी मिनिस्ट्री के हद तक आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 2 करोड़ ख़ानदानों का जो राशन का प्रोग्राम है, इसमें बहुत सफेद पोश भी लोग शामिल हो जाएंगे। हर मिनिस्ट्री के बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं, उससे बहुत सफेद पोश ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं। और एहसास के दायरा कार में ख़ास तौर पर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है, उससे 75,000 से कम जिनकी आमदनी होती है वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की एजुकेशन नहीं दे सकते, वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो बहुत से आपका सवाल का ये बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे सफ़ेद पोश लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं।